ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امیر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی، امیر صاحب اعظم بات کر رہا ہوں، ساؤتھ افریقہ سے آیا ہوں 7 سال بعد۔ اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ پہچان گئے امیر صاحب؟ بیٹے نہیں، مجھے یاد نہیں، اب میری یادداشت اتنی اچھی نہیں رہی ہے۔ اچھا، کہاں ہیں آپ مقیم؟ میں تو امیر صاحب میں ناظم آباد میں رہتا ہوں نا، اچھا تو میرے بھائی کی شادی تھی، 2 دن کے لیے آیا تھا۔ آج میری اچھا، فلائٹ بھی ہے۔ آپ کے بھائی کا کیا نام ہے؟ جی، بھائی کا کیا؟ معظم۔ لیکن معظم، اچھا اچھا اچھا، معظم، وہ یہ معظم وہ تو نہیں جو ایک ڈاکٹر اپنے تھے ان کے بھائی معظم؟ نہیں نہیں امیر صاحب، میرا بھائی جماعت میں نہیں ہے، میں اکیلا اچھا ہوں۔ اچھا اچھا، جماعت میں نہیں ہے، جی، اچھا اچھا۔ وہ امیر صاحب میں تیموریہ میں نماز پڑھتا تھا نا، تو میں اسی بیاہ پہ تیموریہ چلا گیا تھا، اچھا تو وہاں جو ہے وہ ایک جو حافظ جمیل صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے، ان اچھا سے پھر آپ کی طبیعت معلوم کی، تو انہوں نے بتایا بھائی وہ تو بڑے انہوں نے الٹے سیدھے الفاظ کہا، مرتد ہو گئے۔ ہاں ظاہر ہے وہ تو پھر انہوں نے بدر صاحب سے ملاقات کرائی، انہوں نے کہا بھائی آپ یہ کتاب پڑھیں، واتق اللہ اور حبل اللہ انہوں نے دیا۔ تو امیر صاحب اس کے اندر بڑی باتیں لکھی ہیں کہ بھائی یہ حج کا کتابچہ بانٹا، اس سے رجوع کیا۔ حنیف صاحب یہ کیا باتیں ہیں امیر صاحب؟ اور بیٹے وہ آپ چلے گئے ان سے، وہ انہوں نے آپ کو تصویر کا ایک دکھا دیا، اب یہ فون پہ تو یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں تو امیر صاحب میں تو دیکھیں آج میری جو نا 2 بجے کی فلائٹ ہے، میں جا رہا ہوں امیر صاحب۔ اب آپ جائیے اللہ کے حوالے۔ تو میں تو کل ناظم آباد آیا تھا، جی آپ جی اگر جماعت سے تعلق رکھتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا۔ آپ نہیں امیر صاحب، میں ادھر آ رہا تھا فرنٹیئر، لیکن سنا تھا ادھر پروگرام کینسل ہو گیا ہے اور آپ کی ناظم آباد میں میٹنگ ہے، لیکن آپ کو میٹنگ میں آ جاتے، ملاقات کر لیتے۔ میں تو ڈاکٹر صاحبان کا پروگرام تھا وہاں، ڈاکٹر صاحبان کا ایک پروگرام ہوتا ہے اتوار کے تیسرے اتوار کو، ناظم آباد میں پہلے اتوار کو ہوتا ہے FIM میں، جی جی تو تیسرے اتوار کو تھا، اس میں میری تقریب تھی، جی جی تو میں وہاں آیا تھا۔ پھر اس کے بعد عصر کے بعد میری شورا تھی، جی جی تو اور میں تو وہاں تقریباً ظہر سے لے کے اور رات کو 10-11 بجے 10:30 بجے تک رات کو وہیں رہا تھا ناظم آباد میں۔ جی جی بول رہے ہیں کہ جو نا ابھی ہماری طرف سے ایک ساتھی چلے گئے تھے، ان کی طرف انہوں نے دوبارہ حج کے کتابچے سے رجوع کیا، یونس کوئی ہے، ہاں ہاں ہاں، بول رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حنیف صاحب نے دوبارہ حج کے کتابچے سے کہہ دیا کہ نہیں بھائی یہ نہیں بٹے گا، میں توبہ پہ قائم ہوں۔ تو یہ باتیں انہوں نے بتائی ہیں کہ سجدے کی باتیں بھی بہت ساری باتیں۔ ساری جھوٹی باتیں ان کے ساتھ، جھوٹے، یہ پکے جھوٹے لوگ ہیں، جی اور پیسے کی وجہ سے علیحدہ ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ بہانے تراشیاں کی ہیں۔ ان کے جو بڑے لوگ تھے جی ان جی کا بہت لاکھوں روپے تنظیم کے کھا گئے، حساب کتاب نہیں دیا، جب اس کو پکڑ ہوئی ان کی تو نکلے بھاگے، اور اچھا یہ باتیں انہوں نے، جی ہاں جی ہاں جی، اب وہ تو آپ کو معلوم ہوگا نا پنجاب میں، یہاں جب آپ کبھی وقت لگائیں گے، آپ اپنی آخرت کا آپ کو خیال ہوگا، جی تو پھر آپ وقت لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ایسے فون پہ 1 منٹ امیر صاحب کوئی میں ڈوز نہیں ہے جو آپ کو پلا دیا جائے نہیں چمچے نہیں بھر کے۔ امیر صاحب مسئلہ یہ کہ میں تو اب آپ کو معلوم ہے فائنینشلی اتنا پرابلم ہے، ساؤتھ افریقہ کا ہو گیا، لیکن اب تو اللہ کے بندے آپ جب آئے تھے یہاں جب ہی رابطہ کر لیتے۔ جی امیر صاحب شادی میں لگے ہوئے تھے، آپ کو ہاں شادی میں لگے، شادی ایسا کام ہوتا ہے جس میں کوئی لگا رہتا ہے، شادی جس کی ہوتی ہے بس ہوتی ہے، امیر دوسروں صاحب کیا ہوتا ہے اس میں کام؟ نہیں امیر صاحب دیکھیں، میں تو آپ کو بالکل وہ اپنا وہ مانتا ہوں، میں کوئی ایسی بات تھوڑی کر رہا ہوں، میں آپ کی نہیں نہیں نہیں، طبیعت وہ تو بات صحیح ہے، لیکن حقائق معلوم کرنے کے لیے کچھ سننا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، کچھ معلوم جی کے جی لیے۔ اب میں اپنا دفاع کرنے لگوں، آپ کو میں کسی سے ملا تھا، وہ آپ کو سمجھا دیتا ساری باتیں، اچھا ان لوگوں کی باتیں بتا دیتا، کہ ان لوگوں کے چہرے دکھا دیتا آپ کو۔ اچھا نہیں تو اس کا نام کیا، انہوں نے یہی کہا نا کہ نا حنیف صاحب نے حج کے کتابچے سے جو بانٹنے تو کی حج بات کتاب سے کیا، حج کتابیں تو آپ مضمون پڑھیں گے جو اس میں مضمون لکھا ہوا ہے جی کہ حج کس پہ فرض ہے، جی 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 اس میں 40 تمام ایمان کی دعوت موجود ہے۔ تو حنیف صاحب یہ جو اس ایمان کی دعوت وہ مضمون اس میں اسی لکھا گیا کہ ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ اچھا انہوں نے کہا تھا نہیں کہ ہم نے پھر نا پاکستان شورا بلائی تھی، تو کوئی ایک شورا کے کوئی آزاد کشمیر کے تھے، ان کو جج بنایا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں حنیف صاحب آپ سے کفر ہوا، آپ توبہ کریں، حنیف صاحب نے توبہ کی۔ بہت جھوٹے لوگ ہیں یہ، بہت جھوٹے، کوئی توبہ وبہ نہیں ہوئی حنیف صاحب۔ کچھ جھوٹے لوگ ہیں یہ۔ اب کفر کرے گا کوئی، اور وہ کافر امیر کے اس میں بیٹھے رہے سالوں، جی 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 اور 2 سال کے بعد نکلے اس میں سے، بیٹھے رہے 2 سال تک، تو حنیف صاحب آپ نے کوئی شورا میں بھی بیٹھے رہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے امیر کے پیچھے کرتے رہے، چلتے رہے، سلاد پڑھتے رہے، اس کی شورا میں بیٹھے رہے 2 سال تک، تماشا دیکھتے رہے۔ امیر صاحب آپ نے حج کی کتاب سے بھی کوئی رجوع نہیں کیا، یہ غلط بات کہہ رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ جو حج کی کتاب سے تقسیم ہو رہا ہے، سارے پاکستان میں تقسیم ہو رہا ہے، پاکستان کے تمام عمران نے، تمام صوبوں نے اس کو پسند کیا ہے، اچھا تقسیم ہو رہا ہے برابر، وہ اچھا بول رہے نہیں حنیف صاحب نے چھپ رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے، جھوٹ بولتے ہیں بھائی، تم سے کہہ دیا بھائی کہ وہ جھوٹے لوگ ہیں، اچھا اچھا آپ پھر اس کی کوئی بات نہ کریں، نہیں تو پھر واتق جھوٹے لوگ اللہ ہیں، کر دیتا ہوں آج جا کے نا کہ بھائی آپ پکے جھوٹے لوگ ہیں۔ نہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو،
अच्छा अच्छा, ये جو ہمارے यहाँ تو یہ ہے قاعدہ، جو ان کے ساتھ ملتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے، وہ انہی میں شامل ہے. نہیں امیر صاحب میں 7 سال بعد آیا تھا، مجھے بس پتہ ہی نہیں تھا. پتا تو جب چلتا ہے جب آپ چلتے جاتے. تو امیر صاحب یہ یونس جو ہوتا ہے، یہ جو پروپیگنڈا، یونس تو ابھی توبہ کر کے آیا ہے جماعت میں، ان میں سے آیا ہے. اچھا نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ حنیف صاحب نے کہا کہ نہیں جھوٹ حج کی بولتے ہیں. کتاب، آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. نہیں، جھوٹا منافق، دیکھیں یونس کیسی باتیں کر رہا ہاں، ہے. بالکل. یہ یونس کون ہے حنیف صاحب یہ؟ یونس ایک وہاں کا ہے، لیبر کالونی میں رہتا ہے. اچھا خود توبہ کر کے آیا ہے یہ پہلے کہ کھیماڑی میں، ہاں ان لوگوں میں تھا، پھر توبہ کر کے آیا. اچھا حنیف صاحب پھر وہ کہنے لگے کہ دیکھو ڈاکٹر صاحب کی ریکارڈنگ موبائل میں تھی کہ سب اللہ کے آگے سجدے میں گر گئے. بولے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اللہ کو سجدہ، حنیف صاحب کہتے ہیں یہ غیر اللہ کو سجدہ ہے، تعظیم میں ہوا. آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں کو سجدہ کرایا تھا وہ کس کو تھا سجدہ؟ نہیں امیر صاحب یہ تو آپ نے بولا نا آپ کے ساتھ بیٹھتے تو بات کرتے، بول رہے ہیں نہیں، یار آپ بتائیں نا، آپ بتائیں، آپ کو تو اتنی عقل ہونی چاہیے. جی جی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا تھا نہیں؟ قرآن کی آیت اللہ نے جو کہا تھا، حکم دیا تھا کہ آپ آدم کو سجدہ کرو. جی جی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ قَالَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جی جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، جی جی تو یہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اللہ نے. جی. تو بول رہے ہیں کہ نا یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، انہوں نے موبائل میں سنائی تو کہ ڈاکٹر صاحب کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جی جی تم ڈاکٹر صاحب کو الہ مانتے ہو یا قرآن کو مانتے ہو؟ اللہ کو مانتے ہو الہ؟ ہاں صحیح اللہ بات. کی کتاب کیا کہہ رہی ہے؟ اور ڈاکٹر صاحب جھوٹ بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے ایسا کہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے نہیں کہا، وہ جو اور ڈاکٹر صاحب نے اگر کہا بھی ہو تو ہم تو اللہ کی کتاب کے پابند ہیں، ہم شخصیات کے پرستار تو نہیں ہے. نہیں صحیح بات پھر ہے. ایک دیوبندی بریلوی اہل حدیث میں اور شیعہ میں کیا فرق ہے؟ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. تو امیر صاحب یہ تنظیم اس لیے نہیں بنی ہے کہ اپنے امیر کو الہ مانا جائے. جی 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 جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نا ابھی جو نا انہوں نے یہ سب برزخ کا معاملہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھے کہ حنیف صاحب نے کہا عارضی جنت عارضی دوزخ میں. بولا بھائی یہ کیا آپ باتیں کر رہے ہیں، میں پوچھ کے بتاؤں گا، ان سے بات وہ کروں. تو ان کو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے، ایسی باتیں وہ تو بنائیں گے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. شیطان بھی تو اسی طرح وسوسے ڈالتا ہے نا. وہ جو ہے نا اس کا نام کیا بولنے لگے کہ آپ یہ سرفراز صاحب سے بات کریں، یعقوب صاحب سے، یہ مباہلے کے لیے تیار ہیں کہ وہی میں سارے سال کا جو میں نے غبن کیا حساب بھی دے دوں. مرتدوں سے مباہلہ ہوتا ہے، مرتدوں کو قتل کیا جاتا ہے. اچھا جماعت سے جو نکلتا ہے مرتد، جی جی اس کو قتل کیا جاتا ہے. اچھا اگر اسلامی ریاست ہو تو مرتد کو تو قتل کیا جاتا ہے. اچھا مباہلہ تو مشرکوں سے کیا جاتا ہے. اچھا جی. امیر صاحب وہاں ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام میں بھول گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو یار یہ جو نا حنیف صاحب نے بدر صاحب پہ غبن کا سود کا الزام لگایا، آج ان کا بیٹا خود جیل کے اندر ہو گیا جو نا غبن کے الزام میں. وہ بات کر رہے ہیں آپ کے بیٹے تو باہر ہیں، وہ کون اندر ہوا؟ دیکھیں یہ باتیں دیکھیں ان کی. میں جب بھی ایسے دیکھو ایسی باتیں ان کو اب میں نے بتا دیا تو اب ایک دو باتیں کافی نہیں ہیں آپ کو. اب ان کو جو کہتے ہیں کہنے دو. اچھا یہ غلط بات ہے. بکواس کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، کرنے دو ان کو. اچھا یہ ایسی کوئی بات نہیں امیر صاحب. بدر پہ الزام لگایا گیا تھا، اسی لیے اس کو نکالا تھا. اس نے مانا تھا، اعتراف کیا تھا، اس نے پھر اپنا کام بھی بند کیا تھا. جی جی. وہ ایسا آدمی ناظم رہ سکے، جی کتابت کرے، امامت کرے، جو سوکھواری کر رہا ہے، جی جی اس کو ہم اجازت دیں اس کی؟ اچھا اس کو سمجھایا، سب کچھ کیا تو شورا میں فیصلہ ہوا. یہ سب پرانی باتیں ہیں. جی جی. تو 20 سال پرانی باتیں ہیں. یہ بات کوئی آپ نے تو مطلب آپ جائیں افریقہ جائیں اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے پھر آ کے بات کریں آپ. اچھا امیر صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا کوئی غبن میں اندر نہیں ہونا، جھوٹ بات. وہ تو اپنے کاروبار میں کسی اس میں چکر میں چیک دیا، اس نے چیک اس کا باؤنس ہوا، اس میں اس کو کرایا. وہ ہو گیا، ضمانت پہ رہا ہو گیا. اچھا تو امیر صاحب یہ بالکل جھوٹ ہے کہ حج کی کتابچے پہ توبہ کی ہے کہ آپ نے نہیں بانٹیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے؟ ساری باتیں جھوٹے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اور امیر صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. آپ نے بتایا کہ میں بھول جاتا ہوں، تو آپ کی طبیعت نہیں ہوتا ہے. نہیں میں امیر صاحب بول رہا ہوں طبیعت آپ کی ذرا خراب لگتی ہے. نہیں طبیعت نہیں تھی. طبیعت ٹھیک ہے. میں ابھی دورہ کر کے آیا ہوں متاثرہ علاقوں کا سب. اچھا. تو امیر صاحب یہ جو ان کی کتابیں واپس کر دی جائیں. ٹھیک ہے امیر صاحب. یہ یونس جھوٹ بول رہا ہے. صحیح ہے. یہ یونس کی کوئی ایسی بات نہیں جو کہہ رہا ہے کہ حنیف صاحب کے پاس میں گیا تھا 3 سال. آپ جب آئیں تو یونس سے مل لیجیے گا. میرے پاس یونس کا نمبر ہوتا، میں آپ کو فون نمبر دیتا، آپ بات کر لیتے فون پہ. اچھا تو کوئی ایسی بات آپ نے نہیں کہی نا؟ میں میں نہیں جانتا بھائی، مجھے نہیں پتا ایسی بات. چلیں ٹھیک ہے امیر صاحب. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوئی افریقہ سے آیا مسجد میں چلا گیا.